یہ کہانی جن کتابوں کے حوالے سے لائی گئی ہے، تاریخ مسعودی جس کا عربی نام مروج الذہب ہے، اور دوسرا حوالہ تذکرۃ الخواص کا ہے، یہ دونوں کتابیں اہل سنت کے مذہب میں کیا حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے لکھنے والے یہ کون ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور ہمارے ائمہ اہل سنت نے ان کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ کے اندر بہت سے رافضی، شیعہ، گمراہ، بد مذہبوں نے سنی لباس اوڑھا، سنی مدرسے میں پڑھے، عالم بنے، مفتی بنے، محقق بنے، کتابیں لکھی، سنیت پر کتابیں لکھی، لیکن بیچ بیچ میں کچھ باتیں اپنے عقیدے کی ڈال دی تاکہ کل کو ہمارے لوگوں کو دلیل دینے میں آسانی ہو اور بتانے میں آسانی ہو کہ دیکھو یہ تو تمہارا بندہ ہے، یہ تو سنی بندہ ہے اور اس نے ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق بات لکھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اہل سنت کے ان مبارک ائمہ دین پر جنہوں نے سنی صفوں میں گھسے ہوئے ایسے رافضی، گمراہ، بد مذہبوں کو پکڑ کے باہر نکالا اور واضح طور پر نشاندہی کی کہ یہ بندہ رافضی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ غیر ثقہ ہے، یہ متروک ہے۔ اس طرح سے ایک ایک راوی کی حیثیت کو ہمارے ائمہ دین نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا ہے۔ اب ہم انہی کی جانب رخ کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان المیزان ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، علی بن حسین بن علی المسعودی صاحب مروج الذہب، یعنی یہ تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ، اس کا نام علی بن حسین ہے اور اس نے مروج الذہب نام کی کتاب لکھی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 532 پر فرماتے ہیں، انہو ولد بالعراق، کہ وہ عراق میں پیدا ہوا، اور پھر اس کے آگے فرمایا وَكُتُبُهُ طَافِحَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ شِيعِيًّا مُعْتَزِلِيًّا، یعنی یہ بندہ علی بن حسین المسعودی یہ اتنا بڑا رافضی ہے کہ اس کی کتابیں رافضی شیعہ عقیدے سے، معتزلی عقیدے سے بھری پڑی ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ، یہ مروج الذہب کتاب لکھنے والا بندہ، یہ پکا رافضی اور شیعہ ہے اور اس کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں۔ اور سنیں، یہ تو تھا سنی مذہب سے حوالہ، اب خود شیعوں کی گواہی سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے رجال النجاشی، یہ کتاب لکھی ہی اس عنوان پر ہے کہ شیعہ مذہب کی ترویج اور اشاعت اور اس کو پھیلانے میں کن کن لوگوں نے محنتیں کی اور کتابیں لکھی۔ صفحہ 254 پر لکھا، علی بن حسین المسعودی، کسی نے کتابیں جو لکھی ہیں ان کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک کتاب اس کی ہے کتاب الصفوہ فی الامامہ، یعنی شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے، جو وہ ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، معمور من اللہ مانتے ہیں، انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو ان کی امامت کے مسئلے پر باقاعدہ اس بندے نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے اس بندے کی اسی کتاب کا ذکر کیا جس کتاب میں امیر معاویہ کے خلاف جھوٹی کہانی بیان کی گئی، لکھا آگے کتاب مروج الذہب۔ اب دوسرا حوالہ شیعہ کی کتاب کا ملاحظہ کریں، یہ میرے سامنے کتاب ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، اس کے صفحہ نمبر 186 پر اس بندے کا ترجمہ لکھا، علی بن حسین بن علی المسعودی لہو کتب فی الامامتی وغیرہا وہو صاحب کتاب مروج الذہب، یعنی یہ علی بن حسین وہ بندہ ہے کہ جس نے شیعوں کے عقائد پر کتابیں لکھی اور اس کی کتاب مروج الذہب ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے بتایا کہ شیعہ اور رافضی ہے، اور خود شیعہ مذہب کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ مروج الذہب لکھنے والا بندہ، تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ، یہ شیعہ مذہب کا مبلغ ہے، مصنف ہے، شیعہ مذہب کو پھیلانے میں کتابیں لکھنے والا بندہ ہے۔ یہ تو تھا ان شیعوں کے گھر کی کتابوں کے حوالے سے، اور خود شیعہ مولویوں کو بھی سن لیجئے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مروج الذہب لکھنے والا بندہ یہ شیعہ مذہب کا ہے۔ شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو رأيك في كتاب مروج الذهب لابن المسعودي ومدى صحة أقواله؟ نعم، هو طبعا كتاب في التاريخ موسوعي في كثير من التفاصيل التي تميزه عن باقي الكتب التاريخية،
المشهورة، لكن ليس كل ما فيه صحيح، وإن كان مؤلفه منا. إن المسعودي شيعي وَإِنْ كَانَ مُؤَلِّفُهُ مِنَّا، اگرچہ یہ کتاب کا لکھنے والا ہم میں سے ہے لیکن اس کی ہر بات صحیح نہیں ہے۔ آگے تو اس شیعہ عالم نے بالکل واضح کر دیا کہ ان المسعودی شیعیٌ، کہ یہ مسعودی جو بندہ تھا وہ شیعہ تھا۔ کیا اب بھی کسی کو شک باقی رہ سکتا ہے؟ ایک اور دوسرے شیعہ عالم کی گفتگو بھی سنیں۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر لعلي بن الحسين المسعودي الذي كان من فقهاء الإمامية ومتكلميهم ومؤرخيهم في نفس الوقت۔ اب یہ شیعہ عالم کا جملہ دیکھیے کیا کہا، الذی کان من فقہاء الامامیہ، کہ یہ امامیہ یعنی شیعوں کا جو ایک نام ہے امامیہ، 12 اماموں کو ماننے والا جو فرقہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم امامیہ میں سے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہم نے امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب سے دکھایا کہ مروج الذہب کا لکھنے والا شیعہ ہے، ہم نے شیعوں کی مذہبی کتاب رجال النجاشی سے بتایا، اس کے بعد خلاصۃ الاقوال سے بتایا، اس کے بعد ہم نے یہ شیعوں کے 2 عالموں کا بھی حوالہ دے دیا۔ اب یہ ساری بات بالکل آفتاب کی طرح واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ یہ مروج الذہب لکھنے والا بندہ شیعہ اور پکا رافضی ہے۔